بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری زیارت عاشورہ اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان استطعت ان تزورہ فی کل یوم بہذه الزیارہ فافعل ولک ثواب جمیع ذلک۔ اس کی بھی تاکید ہے، ہر روز، ہر دن، ہر رات میں یہ زیارت پڑھیں۔ وہ جو 3 عمل ہیں وہ الگ ہیں، یہ زیارت عاشورہ اس کی بھی تاکید ہے کہ اگر کر سکتے ہو تو اس زیارت کو بھی ترک نہ کرو۔ اب سنیں کہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت کیا ہے۔ ہمارے مذہب کی جو اہم ترین جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے اصول کافی، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو علمی اعتبار سے جو قوی ترین جو ہمارے مذہب میں جو سند کے اعتبار سے سب سے جو قوی کتاب ہے وہ ہے کامل الزیارات۔ بلکہ بعض لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ کامل الزیارات جو ہے وہ اتنی قوی ہے، حضرت آیت اللہ خوئی کا یہ نظریہ تھا کہ کامل الزیارات کے اندر جس آدمی کا نام لکھا ہوا ہے نا وہ سب صحیح، ثقہ اور موثق آدمی ہے۔ آیت اللہ خوئی ایک بہت بڑے عظیم مجتہد تھے نجف کے، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ کامل الزیارات میں اصلا کوئی ضعیف ہے ہی نہیں ہے۔ اس کامل الزیارات میں یہ روایت جو ہے 3 سندوں کے ساتھ زیارت عاشورہ کو نقل کیا ہے۔ ایک سند یا تینوں سند یا معتبر اور صحیح اور پختہ ترین جو ہمارے مذہب کے علماء ہیں انہوں نے 3 سندوں کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ پہلی سند میں جناب سیف بن عمیرہ اور صالح بن عقبہ ان دونوں نے علقمہ بن محمد حضرمی سے یہ روایت زیارت عاشورہ کی روایت نقل کی ہے۔ اور دوسری سند میں محمد بن اسماعیل نے صالح بن عقبہ سے، اس نے مالک جوہانی سے یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت کے 3 حصے ہیں، تینوں کا ثواب جو الگ ہے۔ پہلا جو حصہ ہے روایت کا اس میں ہے کہ جو شخص امام حسین کی عاشورہ کے دن زیارت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا ثواب عطا کرے گا، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو عاشورہ کے دن عزاداری کرے اور دنیا کے کاموں کو ترک کرے اور مثلا جنا عزاداری اور اس قسم کے جو کام ہیں اس میں مصروف رہے تو ان کو کیا اجر ہے۔ اور تیسرا حصہ جو زیارت عاشورہ پڑھنے اور زیارت عاشورہ کے جو فضیلت اور اس کے بارے میں ہے۔ تو پہلا حصہ جس میں حضرت امام باقر علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی عاشورہ کے دن امام حسین کی زیارت کرے اور وہاں پر عزادار رہے اور روتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 20 لاکھ حج اور 20 لاکھ عمرے اور 20 لاکھ جہاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ جو عاشورہ کے دن امام حسین کی زیارت کرے، کربلا میں جائے اور وہاں پر زیارت کرے۔ کامل الزیارات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ اس کے 107 باب ہیں، اس کتاب کے 107 باب ہیں۔ 83 باب امام حسین کی زیارت کے بارے میں، باقی 14 معصومین ہیں نا، 14 معصومین میں صرف 2 ان کی حضرت معصومہ کی اور حضرت عبدالعظیم حسنی، 2 باب جو ان کے ہیں۔ باقی 105 باب 14 معصومین کی زیارت کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے 83 باب حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ معلوم ہوا کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ یعنی ان باقی جو معصومین 13 معصومین کے لیے وہ میرے خیال میں 22-23 باب ہیں اور امام حسین کے لیے 83 باب انہوں نے امام حسین کی زیارت کی فضیلت کے بعد۔ ان میں سے یہ ایک روایت کہ جو شخص بھی عاشور کے دن امام حسین کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ حج، 20 لاکھ عمرے اور 20 لاکھ جہاد، اور فرمایا ہر حج اور ہر عمرہ اور ہر جہاد اس نے ایسا ہے کہ خود رسول اللہ کے ساتھ وہاں پر حج بھی کیا ہے، رسول اللہ کی اقتداء میں عمرہ کیا ہے، رسول اللہ کی نصرت میں جہاد کیا ہے، ایسا آپ کو اجر عطا کرے گا جو شخص بھی عاشور کے دن امام حسین کی زیارت کو جائے۔ تو یہ پہلا حصہ، اتنا آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جائے زیارت پہ، رسول اللہ کے ساتھ حج بجا لائے، اور مجھ جیسے ایک مثلا معمولی طالب علم کے ساتھ حج بجا لائے، وہ کوئی قابل قیاس ہی نہیں ہے نا، کوئی قابل تصور ہی نہیں ہے کہ ہم بولیں
اس کے 5 درجے ہیں تو اس کے 100 درجے ہیں، ایسی کوئی یہ نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے فرمایا کہ جو شخص بھی روز عاشورہ میں عزاداری کرے، گریہ ازاری کرے، دنیا کے کاموں کو ترک کرے، مال دنیا کو جمع کرنے سے باز رہے، تو اس شخص کے لیے کیا اجر ہے اور اس کے لیے کیا ثواب ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن دنیا کے کام کرے، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگا رہے، کمائی کرنے میں دکان کھول کے بیٹھا رہے مثلا اس قسم کا، فرمایا کہ جو شخص بھی وہ اس دن کام کرے گا دنیا کے لیے، اگلے سال عاشورہ تک بے برکت رہے گا، اگلے سال عاشورہ تک اس کا مال، اس کے جنب وہ بے برکت رہے گا، اور اس کے اہل و عیال کے لیے بے برکتی ہوگی۔ اور جو شخص بھی عاشورہ کے دن دنیا کے کاموں کو ترک کرے، عزاداری کرے، عبادت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ حج اور 10 لاکھ عمرے کرنے کا اور 10 لاکھ جہاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور ہر حج اور ہر عمرہ اور ہر جہاد خود رسول اللہ کے ساتھ حج بجا لانے کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس کو یعنی جو عاشور کے دن آپ عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کے لیے عزاداری کرتے رہے، لیکن فرمایا کہ ہر نبی کے اوپر گریہ کرنے کا، ہر رسول کی مظلومیت پر گریہ کرنے کا، ہر صدیق کی مظلومیت پر گریہ کرنے کا، ہر شہید کی مظلومیت پر گریہ کرنے کا ثواب ازل سے قیامت تک جتنے بھی یہ مظلوم ہوں گے ان کی گویا آپ نے عزاداری کی ہو تو کتنا ثواب آپ کو ملے گا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین کی عزاداری پر ملے گا۔ ایک دن کے لیے نہیں، ازل سے آدم جو پہلا شہید ہے وہ زمین کے اوپر حضرت حابیل ہیں، اس شہید سے لے کر جو قیامت تک کسی بھی مظلوم، کسی رسول، صدیق، شہید کی عزاداری کرنے پر جو آپ کو اجر ملے گا وہ ایک دن کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ عاشورہ کتنا عظمت ہے اس کی، فقط عزاداری کرنے کا کیا اجر ہے کہ حابیل سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، نبیوں کے اوپر مصیبتیں آئیں، گویا ان کے اوپر آپ نے عزاداری کی، اتنا کمائی آپ نے ایک دن میں کر لی۔ یہاں پر ایک میں حدیث بھی بیان کروں کہ پیغمبر اکرم نے ایک دن بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 صالحین، 4 اولیاء اللہ ایسے تھے کہ انہوں نے 1000 مہینے اپنی جو تلوار ہے وہ اپنے بدن سے نہیں اتاری اور زرہ نہیں اتاری، 1000 مہینے وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں لگے رہے، بالکل زرہ نہیں اتاری، تلوار نہیں اتاری، جنگی لباس نہیں اتارا، اتنا بڑا انہوں نے جہاد کیا 1000 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے۔ اب ہماری عمر ہی 50-60 سال ہوتی ہے۔ تو حضرت نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ بھی غمگین ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں 50 سال، 60 سال، 70 سال، ان کی عمریں پتہ نہیں 2000 سال ہوں گی کہ 1000 مہینے انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، ایک لمحہ، ایک لحظے کے انہوں نے آرام نہیں کیا، تو ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انا انزلنا نازل فرمائی اور کہا کہ وہ رات میں نے تم لوگوں کو دے دی کہ اس رات میں اگر کوئی شخص گناہ نہ کرے اور عبادت کرے تو گویا ایسا ہے کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل کے انہوں نے 1000 مہینے عبادت کی تھی اتنا آپ کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ اب یہ سنیں، یہ عاشورہ کے دن آپ اگر امام حسین پر رو رہے ہیں گویا حابیل کی مظلومیت کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت یوسف کے اوپر کیا ظلم ہوا، 40 سال بیچارے حضرت یوسف، حضرت یعقوب پر کیا ظلم ہوا، 40 سال روتے رہے، وہ بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اب تیسرا حصہ جو ہماری بحث ہے آج کی اور ہمارا جو موضوع ہے، جناب علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابن رسول اللہ، امام 5ویں امام سے میں نے درخواست کی ابن رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی عبادت تعلیم دیں، کوئی ایسا دعا کو جملہ تعلیم دیں کہ جب میں حضرت کی زیارت کرنا چاہوں تو میں دور و نزدیک سے اس کام کو انجام دے سکوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے علقمہ تم جو ہے وہ جہاں پر بھی جس ٹائم میں بھی، دن رات کا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی تم چاہو کہ اپنے مولا اور آقا کی زیارت کرنا چاہوں تو پھر اس وقت جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو اور ایک مرتبہ انگلی اٹھا کے، اب سارے آخر تک تو نہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ گئے، مرتبہ انگلی اٹھا کے حضرت کی طرف اشارہ کرو
اور یہ جو دعا میں ابھی تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ زیارت عاشورہ یہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا اجر عطا کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے 10 لاکھ حسنے تمہارے نام عمل میں لکھے گا، اور 10 لاکھ گناہوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کرے گا۔ اگر تمہارے نہ ہوئے تو تمہارے والدین کے، والدین کے نہیں ہوئے دادی دادا کے، نانی نانا کے، بہن بھائیوں کے، چچے ماموں خالہ پھوپھیوں، اگر ان کے بھی نہ ہوئے تمہارے ہمسایوں کے، ان کے بھی نہ ہوئے عامت المسلمین کے۔ کتنا بڑا اجر ہے، وہ میرے عمل سے میرے ہمسائے بھی معاف ہو جائیں گے، ان کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ تیرے 10 لاکھ گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ جو جملہ جو میں نے ابھی بتایا وہ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اس نے شخص نے کہا کہ جب اللہ رسول میرے تو اتنے گناہ ہی نہیں ہیں، تو کہا اگر تمہارے نہ ہو تمہارے والدین کے، اس نے کہا ان کے بھی نہیں ہیں، تو کہا دادی دادا نانی نانا حضرت آدم تک وہ نہ ہوئے تو تمہارے جو ہے بہن بھائی رشتہ دار ہمسائے دوست کل مومنین مومنات، یہ دائرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی برکت سے آپ کے وہ جو ہوں گے پہلے محلے والے بخشے جائیں گے، پھر پورے کراچی والے بخشے جائیں گے، پھر پورے سندھ والے بخشے جائیں گے، وہاں قضا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں 10 کروڑ درجات تمہارے اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کرے گا اگر زیارت عاشورہ پڑھو گے۔ ابھی یہ پہلا حصہ، ابھی آپ آگے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھو گے وَكُنْتَ كَمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، اور گویا تم ایسے ہو کہ خود کربلا میں عاشور کے دن وہاں تھے اور وہاں تمہیں شہادت نصیب ہوئی، یہ ثواب تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب سن لو، اس کا وہ 10 کروڑ کی کوئی باتیں نہ کریں ہم، یہ ہے چیز کہ گویا تم ایسے تھے کہ خود کربلا میں حاضر تھے اور امام کے ساتھ جناب عباس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جناب علی اکبر کے ساتھ تم بھی کھڑے ہوئے تھے، اور تم جیسے وہ بزرگان شہید ہوئے تم بھی وہاں پر ان کے ساتھ کربلا میں ایسے تمہیں شہادت ملی۔ اور حتیٰ تشارکہم فی درجاتہم، کہ تجھے بھی وہی درجات دیں گے جو خود شہدائے کربلا کو جو درجات اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تجھے بھی وہی درجات اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو محل، جو نعمتیں، جو مثلا مقامات ان کو نصیب ہوں گے، وہ تم زیارت عاشورہ پڑھو گے تو تمہیں یہ مقامات ملیں گے۔ لا تعرف الا فی الشہداء الذین استشہدوا معہ، اور تمہاری پہچان کیا ہوگی قیامت کے دن انہی لوگوں میں، خود یعنی ہر بندہ یہ کہے گا یہ کربلا میں شہید ہوا ہے، ہر مخلوق یہ کہے گی، ملائکہ بھی کہیں گے، جنات بھی کہیں گے یہ آدمی اس کو بھی آنے دو، یہ تو کربلا میں شہید ہوا ہے۔ لا تعرف الا فی الشہداء الذین استشہدوا معہ، یعنی یہ شخص جو ہے اصلی ترین شہداء میں شامل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے تو وہاں قتل تو نہیں ہوئے، نہیں قتل نہیں ہوئے، قتل ہوا ہے، گویا سمجھے کہ واقعاً قتل ہوا ہے، اور انہی شہداء میں اس وَكُتِبَ لَكَ۔ اب یہ ہے سب سے مہم، اس کا برابر آپ مجھے پھر دکھا دیں کوئی چیز۔ وَكُتِبَ لَكَ ثَوَابُ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، اور تیرے لیے 1,24,000 انبیاء کی زیارت کرنے کا ثواب تیرے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ بتائیں پھر مجھے، کوئی عمل ہے اتنا بڑا کہ گویا تم نے 1,24,000 زیارت عاشورہ نہیں پڑھی، گویا حضرت آدم کی زیارت تمہیں ہو گئی، حضرت نوح کی زیارت ہو گئی، 1,24,000 انبیاء نبی اور رسول کی زیارت کا ثواب۔ وزیارت کل من زار الحسین علیہ السلام منذ یوم قتل صلوات اللہ علیہ، اور فرمایا جب سے امام حسین شہید ہوئے، جس زائر نے امام حسین کی زیارت کی ہے اس زائر کی زیارت کرنے کا بھی ثواب تیرے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ یا اللہ یا اللہ، کیا عظمت ہے۔ یہ ہیں مقامات، یہ ہیں درجات، یہ اہل بیت کے دروازے پہ آنے کا جو ہے نا تم لوگوں کو فائدہ ہے۔ واقعا اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یعنی آج میں وہاں پر محفل مرتضیٰ میں زور میں جو میں نے تقریر کی، میں نے کہا اس سے بڑی نعمت زمین کے اوپر ہے ہی نہیں کہ ہم اگر اس کا شکر کریں نا
قیامت تک بھی اگر سجدہ شکر کرتے رہے، خدایا تو نے محمد و آل محمد کی معرفت عطا کی، ان کے دروازے پہ ہمیں رکھا، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی، اس سے کوئی کائنات میں بڑی نعمت ہے ہی نہیں، محمد و آل محمد کی محبت۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ آپ چاہیں گے تو میں آج کی جو ہے تقریر بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں زمین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد و آل محمد کے دروازے پہ لایا۔ تو ہر نبی کی زیارت، ہر رسول کی زیارت، ہر مومن جو ہر روز لاکھوں، اس سال جو تقریباً 1.5 کروڑ آدمیوں نے عاشور کے دن امام حسین کی زیارت کی۔ ابھی 1400 سال گزر گئے، ان کا بھی آپ حساب کریں۔ ابھی 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں گے، ان کا بھی آپ حساب کریں۔ قیامت تک یہ دروازہ بند تو نہیں ہوا نا؟ جتنے انسان آئیں گے، جتنے ملائکہ آئیں گے، ہر روز 70,000 ملائکہ آسمان سے آتے ہیں اور وہی پھر اوپر جاتے ہیں، ان سب کی بھی زیارت کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ اب وہ زیارت تو آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زیارت جو ہے وہ یہ ایک پہلی سند ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، جس میں جناب علقمہ حضرمی نے امام باقر علیہ السلام سے اور مالک جوہانی نے امام باقر علیہ السلام سے، یہ پہلا جو حصہ ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اب اس کے اندر جو مہم بات ہے، دوسرا جو حصہ پہلے اس کو میں بیان کر لوں، پھر جب میں آخر میں حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی جو روایت ہے اس کو بھی بیان کروں گا۔ دوسرا جو یہ زیارت عاشورہ کا جو سلسلہ ہے اور سند ہے، وہ جناب صفوان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ فرمایا جناب صفوان کہتے ہیں کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام جب وہاں پر امام کی زیارت کے لیے آئے تھے کربلا میں، تو میں ان کے ساتھ وہاں پر زیارت کے لیے گیا، تو مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جب امام صادق علیہ السلام نے حضرت کی زری کی زیارت کی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے تو پھر حضرت نے امام امیر المومنین کے سرانے کھڑے ہو کے تو کربلا کی طرف رخ کر کے، تو یہی زیارت ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، حضرت امام صادق علیہ السلام نے بھی وہاں پر امیر المومنین کے سرانے کھڑے ہو کے کربلا کی طرف رخ کر کے یہ زیارت جو حضرت نے جب پڑھی، اور جناب صفوان وہاں پر موجود تھے۔ پھر جناب صفوان کہتے ہیں کہ جناب وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب صفوان نے اس کے بعد وہ جو دعا ہے، دعائے علقمہ جس کو بولتے ہیں، انہوں نے وہ بھی پڑھی۔ اصل وہ دعا جو ہے دعائے صفوان ہے جو زیارت عاشورہ کے بعد پڑھی جاتی ہے نا، وہ اب جب تک آپ اس دعا کو نہیں پڑھیں گے تو گویا آپ کا عمل کامل نہیں ہے۔ جو دعا پڑھیں گے، یہ جو خالی زیارت پڑھیں گے اس کا یہ ثواب ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ 10 لاکھ حج، 10 لاکھ عمرے اور 10 کروڑ درجات جنت میں اونچے ہونا، یہ ہے اصل زیارت کا ثواب۔ اگر اس کے بعد جو دعائے صفوان ہیں جو عموماً بولتے ہیں دعائے علقمہ بولتے ہیں، اگر اس کو بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کیا عبادت مکمل ہوگی۔ اب اس کا کیا ثواب ہے میں آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر دوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب صفوان سے کہا کہ جناب علقمہ نے یہ ہمیں زیارت عاشورہ ہمیں تعلیم دی، اس کے اندر یہ دعا نہیں تھی جو آپ نے پڑھی ہے، تو یہ دعا آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ تو جناب صفوان نے کہا کہ میں نے جب امام صادق علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر زیارت کے لیے آیا تھا تو حضرت نے امام کے سرانے کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھی، یہ زیارت جو آپ امام باقر علیہ السلام نے تعلیم دی تھی وہ پڑھی، اور اس کے بعد حضرت نے وہ دعا جو ہے دعائے صفوان جو ہے نا وہاں پر جہاں زیارت عاشورہ لکھی ہوتی ہے اس کے آخر میں یہ دعا ہے۔ اب سن لیں کہ جو عظمت آپ کو ملے گی اور جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی اور میں یہاں پر آیا ہوں۔ جناب صفوان کہتے ہیں کہ جب یہ زیارت پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی حضرت امام صادق علیہ السلام نے، تو فرمایا کہ اے صفوان، میں نے جو باتیں بیان کی تم نے سمجھ لی، پڑھ لی، سن لی؟ میں نے کہا ہاں سن لی، سمجھ لی۔ فرمایا کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو امام صادق نے صفوان کو تعلیم دی، جو ہمیشہ اس کے بعد ہوتی ہے نا زیارت عاشورہ کے بعد چھوٹی سی دعا 2-3 صفحے زیارت عاشورہ کے برابر ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، چاہے وہ دور ہو چاہے نزدیک ہو، تو پہلا اجر اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کو قبول کرے گا۔ مہم جو ہے نا وہ
مہم چیز ہے کہ قبول ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اے انسان تو نے میرے امام حسین کی زیارت کی ہے، اللہ شکریہ ادا کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس کا سلام بغیر کسی حجاب کے خود امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا۔ آپ جب وہ زیارت پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ جو زیارت وہ دعائے صفوان پڑھیں گے، فرمایا اور جو چیز بھی اللہ سے درخواست کرے گا، جو بھی اللہ سے مانگے گا، بالیقین اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ حاجت اس کی ہرگز رد نہیں ہوگی اگر وہ دعائے زیارت عاشورہ کے بعد آپ دعائے صفوان، دعائے علقمہ بھی پڑھیں گے۔ اب سنیں جو عظمت ہے حضرت اس زیارت عاشورہ کی، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ لوگ۔ اتنی عظمت والی یہ زیارت عاشورہ، اصلاً افسوس ہے کہ لوگوں تک یہ پہنچی نہیں۔ جان دینی چاہیے اس کے لیے، جانے انسان جانا کتنا خسارے میں ہے کہ جو زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے نا، وہ یہ 10 لاکھ واق کی باتیں چھوڑیں، ان کو تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب یہ سنیں، فرمایا کہ اے صفوان میں ضامن ہوں کہ جو شخص بھی یہ زیارت عاشورہ پڑھے اور یہ اس کے بعد یہ زیارت پڑھے تو جو پہلے جو ثواب بیان ہوا ہے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق ضامن ہے، اب شک نہیں کرنا۔ پھر کوئی آگے کہہ دے زیارت عاشورہ کی سند ضعیف ہے، تو سند ضعیف ہے، تمہیں تمہارے سے ثواب لینا ہے یا تم نے ثواب دینا ہے؟ ثواب تو اللہ تعالیٰ۔ امام جعفر صادق فرمایا میں ضامن ہوں، جو شخص بھی زیارت عاشورہ پڑھے اور اس طرح سے اس عمل کے ساتھ، تو میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میرے والد بزرگوار امام باقر نے یہ ضمانت دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات اپنے والد بزرگوار سے سنی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے اور اس طریقے سے اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ پھر امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھے امام سجاد نے فرمایا کہ میں اس شخص کا ضامن ہوں جو یہ زیارت پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے، میں اس کو اس ثواب کا ضامن ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ امام سجاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے اور اس طرح سے یہ عمل انجام دے، میں اس کے لیے خود اس ثواب کا ضامن ہوں۔ پھر فرمایا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بھائی امام حسن نے فرمایا کہ میں اس شخص کا ضامن ہوں کہ جو یہ زیارت پڑھے اور اس کو میں یہ ثواب اس کو لے کے دوں گا۔ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں۔ فرمایا کہ جب جبرائیل میرے پاس یہ زیارت عاشورہ لے کے آئے تو جبرائیل نے کہا میں ضامن ہوں کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا کرے گا۔ جبرائیل نے ضمانت لی۔ پھر کہا جبرائیل نے وَقَدْ آلَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ وَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاء قَبِلْتُ مِنْهُ زِيَارَتَهُ۔ فرمایا کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، میرے سامنے قسم کھائی کہ جو شخص بھی امام حسین کی یہ زیارت عاشورہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعائیں صفوان پڑھے یا دعائیں علقمہ جو مشہور ہیں پڑھے، چاہے وہ دور سے ہو یا نزدیک سے ہو، تو میں اس کی زیارت کو قبول کروں گا۔ وَشَفَّعْتُهُ فِي مَسْأَلَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، اور جو چیز مجھ سے درخواست کرے گا، جو چیز بھی چاہے وہ کائنات سے بھی بڑی ہو، چیز کا مجھ سے سوال کرے، میں قسم کھا رہا ہوں اپنے اوپر کہ میں اس کی حاجت کو دوں گا۔ وَآتَيْتُهُ سُؤْلَهُ ثُمَّ لَا يَنْقَلِبُ عَنِّي خَائِبًا وَأَقْلِبُهُ مَسْرُورًا قَرِيرَ عَيْنِهِ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَشَفَّاعَتُهُ فِي كُلِّ مَنْ شَفَعَ۔ فرمایا اس شخص کو میں اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کے کہا کہ جس شخص کی بھی یہ درخواست کرے یا اللہ اس کو معاف کر دے، قیامت کے جس کے بھی یہ کہے گا میں اس کو جنت میں جگہ عطا کروں گا سوائے ناصبی دشمن آل محمد کے، اس کی تو درخواست وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور پھر وَأَشْهَدَنَا بِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَلَكُوتِهِ عَلَى ذَلِكَ،
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام ملائکہ کے سامنے قسم کھا کے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں اس کو یہ اجر عطا کروں گا۔ اب سنائیں کہ جو چیز اتنی محکم چیز کہ جو خود اللہ رب العزت تک جا رہی ہے، وہ یہاں رک نہیں رہے درمیان میں، یعنی یہ ہے روایت کہ جس کو آپ حدیث قدسی سے بھی اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قسم کھا کے جس کے بارے میں کہا ہے، وہ جبرائیل نے قسم کھائی، پیغمبر نے قسم کھائی، امام سجاد، امام باقر، سارے ائمہ نے۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پتہ ہے میں نے کیوں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، جو آپ کے بیٹے کی مظلومیت ہوگی تو آپ کے ان کو جو اجر ملے گا تو آپ کا دل خوشحال ہو جائے، لہٰذا میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور امیر المومنین کے لیے بھی فاطمہ کا دل خوش ہو جائے، امام حسن امام حسین کا، لہٰذا میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اور آپ کی اولاد جو امام ہیں بعد میں، ان کا دل خوش ہو جائے، میں نے اس لیے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اور آپ کے چاہنے والے محبوں کا بھی دل خوش ہو جائیں کہ کتنا بڑا اس اجر، کتنا مقام ہمیں ملے گا، کتنا اجر ملے گا، کتنا درجہ ملے گا، لہذا یہ میں نے ساری باتیں وہاں اوپر کی باتیں تھیں یہاں نیچے آ کے بتا دی تاکہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے، کتنا آپ کو مرتبہ ملے گا۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری زیارتوں کی، ہمارے نہ جانے کا ان کو کوئی حاجت ہے، جو کچھ ہے یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نہیں اپنے لیے، کسی اور کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان احسنتم لانفسکم، اس آیت کو بھی اپنے گھروں میں لگا لو، لکھ لو، سورہ اسراء کی آیت، ان احسنتم لانفسکم، جو بھی اگر اچھا کام کرے گا نا وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، وہ اپنے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کام کرو گے تو بھی نقصان بھی کس کا ہے؟ اپنا ہی نقصان، کسی کا مطلق۔ امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کو کیا ضرر ہو گیا؟ سارا کا سارا اپنا نقصان ہوا یا نہیں ملعونوں کا ہوا؟ امام حسین کو کیا نقصان ہوا؟ ان احسنتم، یہ آیت ہے سورہ اسراء کی، گھروں میں لکھ، ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر اچھا کرو گے تو بھی اپنے لیے، اگر برا کرو گے بھی کسی کو برا ذرہ برابر نہ آپ نے فائدہ پہنچایا ہے نہ ذرہ برابر آپ نے نقصان کیا، جو کچھ ہے آپ نے اپنے ساتھ احسان کیا۔ اب جو نماز ہے اس کے بارے میں دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پہلی روایت حضرت امام باقر علیہ السلام کی، دوسری روایت امام صادق علیہ السلام کی۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر یہ زیارت عاشورہ پڑھیں، اور امام صادق علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ آپ بعد میں پہلے زیارت پڑھیں، بعد میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ کی مرضی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، وہ حضرت امام باقر کی روایت کے مطابق ہو جائے گا، اور اگر بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہو جائے۔ اگر دونوں پڑھ لو تو اور بہتر، کوئی حرج تو نہیں ہے، 4 رکعت پڑھ لو، 1000 رکعت پڑھ لو، کوئی کسی نے منع تو نہیں کیا۔ اگر آپ اور زیادہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی 2 رکعت پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں، لیکن یہ کہ آپ کو اختیار ہے، دونوں روایتوں کے مطابق۔ ایک روایت میں ہے پہلے 2 رکعت پڑھیں، ایک روایت میں ہے کہ بعد میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو یہ حصہ ہو گیا جو ہے نا جو زیارت کا ثواب اور اس کا مقام اور مرتبہ۔ اب آئیں جو تھوڑے سے میں نے توضیح دینی ہے اس میں سلام کے بارے میں اور لعن کے بارے میں۔ زیارت کا جو اہم ترین حصہ ہے زیارت عاشورہ کا، وہ 100 مرتبہ لعنت کرنا ہے اور 100 مرتبہ سلام پڑھنا ہے، یہ اصل جو حصہ ہے۔ تو 2 روایتیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں، پہلی روایت حضرت امام باقر علیہ السلام سے، دوسری روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے، دونوں روایتوں میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا یہ لعن کا جو جملہ ہے وہ بھی پورا پڑھنا ہے، اور سلام کا جملہ ہے وہ بھی پورا پڑھنا ہے۔ یعنی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک، اللہم لعن الإصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتل، اللہم لعنہم جمیعا۔ یہ ہے ان 2 اماموں کی جو زیارت میں جو آیا کہ سلام کو، اس لعن کو پورا پڑھنا ہے 100 مرتبہ، تب آپ کو جو اجر ہے وہ ملے گا۔ اب انہوں نے جیسے بتایا ایسے ہی کرنا ہے، اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ترمیم کرتے رہیں، اضافہ کمی کرتے رہیں تو وہ پھر آپ کا اپنا ہی من پسند ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا جو انہوں نے بتایا ہے، جیسے بتایا آپ نے ایسا کرنا ہے۔
اور جو سلام ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر عہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ جو جملہ ہے یہ بھی پورا پڑھنا ہے۔ ان دو اماموں کی جو زیارت میں جو حضرات نے بیان کیا اس میں یہ پورا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی، یہ پورا سلام پڑھنا ہے 100 مرتبہ، تب یہ جو میں نے اجر عظیم اور ثواب عظیم بیان کیا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ ناقص پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی، وہ ایک عام سادہ زیارت کے برابر ثواب ہوگا۔ وہ جو اصلی جو ثواب ہے وہ آپ کو اس وقت ملے گا جیسے انہوں نے بتایا ہے، آپ کریں گے تب آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن کرم کیا حضرت امام علی النقی علیہ، ایک صلوات پڑھیں ان کے لیے بھی۔ تو اصلی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی پورا لان کا جملہ بھی پورا پڑھنا ہے اور سلام کا جملہ بھی پورا پڑھنا ہے۔ لیکن امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس میں سے یہ صرف اللہم لعنہم جمیعا وہ پڑھے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد کہ آخر میں جب آتا ہے اللہم لعنہم جمیعا، حضرت امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں فقط اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ مکمل اگر پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ثواب کامل لینا چاہتا ہے، پورا وہ لان نہیں پڑھ سکتا، تو صرف اور صرف کون سا جملہ پڑھ لیں 100 مرتبہ؟ اللہم لعنہم جمیعا، جو اس لان کے آخر میں آتا ہے نا یہ چھوٹا سا جملہ، یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، وہ ثواب لان کا جو ثواب ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اور سلام کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ سلام کے بارے میں صرف آخر میں یہ جو جملہ جو ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ جو ثواب کامل کا جو ثواب سلام کا جو ثواب ہے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو پہلی جو 2 روایتیں جو حضرات 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے جو میں نے نقل کی اس میں ہے کہ سلام کو بھی پورا پڑھنا ہے اور لان کو بھی کیا کرنا ہے، پورا پڑھنا ہے۔ لیکن امام نے شاید ہمارے اس زمانے کی مشکلات، ابھی الحمدللہ میں جو خود پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ سے بھی قبول کرے، تو میں ہمیشہ یہی پڑھتا ہوں اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا، زیادہ 5-6 منٹ میں الحمدللہ تعالیٰ تمام ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ پورا ہی پڑھیں، کیونکہ اصلی جو روایت ہے ان کے اندر وہی آیا ہے۔ لیکن امام نے ہمارے لیے تخفیف دے دی، امام علی النقی علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پورا پڑھ سکتے تو آپ کیا کریں، پھر آخر میں وہ لان کا بھی ایک چھوٹا سا جملہ اور سلام کا بھی آخری جو ہے السلام علی الحسین آپ پڑھ لیں، تو گویا وہ جو پورا ثواب عظیم ہے جو ابھی میں نے، جس کے ضامن خود اللہ رب العزت ہے، جس کے ضامن رسول اللہ ہیں، جس کے ضامن مولا علی، جس کے ضامن امام حسن امام حسین خود حضرات وہ ضامن ہیں، وہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو کہ حوصلہ ہو تو ہر روز اگر یہ زیارت پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اپنے ساتھ احسان ہے، کسی کے ساتھ کوئی وہ تو نہیں ہے۔ 100 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں 100 مرتبہ یہ درجات ملیں گے، 1000 مرتبہ پڑھو گے 1000 درجات ملیں گے۔ یہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا، ہاں یہاں پر کم نہیں ہوگا کہ وہ خراب ہوگا۔ تو یہاں جتنا آپ کریں گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، عورتوں کے بارے میں تو عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے زبان جو ہے نا ان کی بہت ہی چلتی ہے، تو آپ کو تو بہت آسان ہے۔ میں ایک دفعہ وہاں پر ایران میں جو ہے نا اعتکاف کے لیے، وہ رجب کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی وہاں اعتکاف بیٹھتی ہیں، پتہ نہیں یہاں بیٹھتی ہیں یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا ان کے وہ درس دینے کے لیے گیا، تو ماہ رجب میں حدیث میں آیا کہ جو شخص جو ہے وہ 10,000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم ثواب ہے۔ اقبال الاعمال کے اندر وہ روایت میں نے ان کو پڑھ کے سنائی، تو وہ 3 دن جو ہے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں اعتکاف میں اور کوئی فضول بات نہیں کریں، تو آپ یہ 10,000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ تو میں تیسرے دن دوبارہ میرا درس تھا، تیسرے دن آخری دن تھا، تو میں گیا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پڑھ لی، تو ان میں سے کئی نے کہا کہ ہم نے تو 10,000 کے بجائے 12,000 پڑھ لیے۔
ہم تو مہینے میں وہ 10,000 پڑھتے ہیں، انہوں نے 3 دن کے اندر بامدل 2 دن کے اندر 10,000 کو لولا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ ایک طاقت دی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ عورتوں کے اوپر کہ ان کی زبان زیادہ تیز چلتی ہے۔ تو آپ تو پورا پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتی تو وہ جو چھوٹا جا حصہ ہے وہ پڑھ لیں، تو آپ کو کیا ہو جائے گا، وہ اتنا عظیم ثواب کہ جس کا ضامن خود اللہ رب العزت ہے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ لیں۔ زیارت عاشورہ کی جو 2 زیارتیں ہیں، یہ ہے پہلی زیارت جو مشہور زیارت ہے اور آپ لوگ بحمداللہ تعالی ہمیشہ پڑھتے ہیں، مومنین بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری زیارت ہے جس کو زیارت عاشورہ غیر معروف کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو روایت بیان کی، یہ میرے پاس چونکہ بہار الانوار کامل الزیارات نہیں تھی، بہار الانوار کی جلد نمبر 98 صفحہ 200، اگر آپ لکھنا چاہیں 290 سے 300، یعنی پورے یہ 10 صفحے 11 صفحے یہ روایت تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ جو اندر زیارت تو میں نے نہیں پڑھی، زیارت اور دعا جو ہے نہیں پڑھی، تو زیارت اور دعا کے ساتھ یہ 11 صفحے یہ روایت ہے جو میں نے ابھی بہار سے آپ کی خدمت میں نقل کی۔ ایک اور زیارت عاشورہ ہے جس کا ثواب تو بحمداللہ یہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ 100 لعن اور 100 وہ جو سلام ہے وہ نہیں ہے، وہ ذرا آسان تر ہے۔ وہ مفاتی کے اندر بھی، یہ بہار جو میرے سامنے ہے اس میں صفحہ جلد نمبر 98 صفحہ 303، صفحہ 303 سے وہ زیارت شروع ہوتی ہے، زیارت عاشورہ غیر معروف۔ ثواب اس کا بھی وہی ہے، لیکن اس میں 100 لعن نہیں ہے اور 100 سلام کا جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے۔ زیارت ایسی ہے، تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو یہ مفاتی کے اندر وہ ہے، پہلے زیارت عاشورہ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اگلے 2 صفحے بعد لکھی ہے زیارت عاشورہ غیر معروف۔ تو وہ وہاں پر ہے، اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو وہ والی پڑھ لیں، وہ اس سے بھی آسان تر ہے، اس میں یہ جو حصہ ہے نا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی مشکل ہو۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو زیارت عاشورہ کے حوالے سے۔ اب میں ایک مطلب جو اور بیان کر دوں، ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو آپ نے جب زیارت پڑھی تو اس کا جو اجر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ کا نام اور آپ کے والدین کا نام جناب فطرس مولا کی خدمت میں بیان کریں، یا اللہ فلان جگہ فلان دیہات فلان شہر کے اندر یہ دن کے 12 بجے دن کے 2 بجے یہ بندہ خدا آپ کو سلام کر رہا ہے۔ جب آپ سلام کریں گے امام حسین کو تو امام حسین تو یقیناً جواب دیں گے۔ اور یہ جو اجر عظیم ہے توسط جناب فطرس کے توسط سے آپ کے امام حسین تک پہنچے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جہاں پر کسی بھی زمین کے حصے میں پیغمبر اکرم یا اہل بیت میں سے کسی کے اوپر سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمیشہ زیارت پڑھتے ہیں تو وہ سلام ہی ہوتا ہے، زیارت دروا کے سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام ہے وہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کے 2 ملک ہیں نا، یہ 2 فرشتے جو ہیں، جب آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو یہ دونوں فرشتے دوڑ پڑتے ہیں، وہ آپ کا کام ادھر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو ابھی یہ تو بڑا کام ہو گیا، تو وہ بھاگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ والا کہتا ہے کہ میں جلدی جا کے پیغمبر کو بتاؤں، یہ والا بولتا ہے میں جلدی جا کے پیغمبر کو بتاؤں فلان آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، یعنی آپ کے وہ کام چھوڑ دیں گے، اتنا بڑا آپ نے کر دیا، یعنی رسول اللہ کو سلام کہہ دیا۔ وہ بھاگتے ہیں اور ان کے جانے سے پہلے، ان کے فرشتوں کے جانے سے پہلے زمین آپ کا سلام پیغمبر اکرم تک پہنچا چکی ہوتی ہے۔ وہ تو متصل ہے نا، انہوں تو بالآخر فاصلہ طے کرنا، زمین تو متصل ہے، وہ پہلے پیغام آپ کا سلام پہنچا دیتی ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ فلان جگہ، یہ سب پوری زمین متصل ہے۔ تو ایک دم اندر سے وہ جو وائرلیس لگا ہوا ہے نا زمین کے اندر، وہ فوراً پیغمبر اکرم کو ان کے آنے سے پہلے وہاں سلام پہنچا ہوا ہے، یہ بعد میں پہنچتے ہیں، یہ تو جھگڑا کر رہے ہیں میں پہلے جاؤں۔ یہ اتنی عظمتیں ان کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم عبادت میں ہمیں بھی شامل رکھیں اور مومنین کو بھی شامل رکھیں، اور کم از کم اگر ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ زیارت عاشورہ کے بعد یہ جو دعائے صفوان ہے اس کو بھی پڑھیں،
تاکہ آپ کا ثواب جو ہو جائے وہ کامل ہو جائے. صلوات پڑھ لیں. خوب اب اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو میں اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ جو ہے نا یہ بھی ایک حصہ جو ہے نا. آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ امام نے بتایا اسے روایت ہے کہ نماز جو ہے 2 رکعت وہ آپ پہلے پڑھ لیں اور جی نہیں پڑھ سکتے. جی جی تو اگر اس نماز کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس میں دوسری نماز کو شامل کر سکتے ہیں, مطلب 2 نمازوں کو ملا کر جیسے مغفرت والدین نماز ہے کہ ہم زیارت کا ثواب بھی لے لیں اور وہ طریقہ اس کے نہیں وہ یوں ہے نا, آپ یہ جو نماز پڑھیں گے اس میں نیت کرنی ہے نماز زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, یا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پھر اس کے بعد ہاں زیارت پڑھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ جو میں نے زیارت عاشورہ پڑھی, جو اس کی نماز پڑھی, اس کے ثواب کو ہدیہ کر دیں اپنے والدین کو, بہن بھائی کو, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہ بالخصوص اسی نیت سے, جیسے آپ نافلہ صبح پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نافلہ صبح پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, وہ وہاں اس میں یہ تو نہیں لگانا کہ نافلہ صبح بھی پڑھتی ہوں ہدیہ والدین بھی پڑھتی ہوں, یہ نہیں. منافلہ صبح ہوگی پھر اس کے بعد آپ کروڑ کو ہدیہ کرنا چاہیں, 1 ارب کو ہدیہ کرنا چاہیں, کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن عمل کو ایسے ہی انجام دینا ہے, یا آپ یوں ان 2 طریقے سے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. اب یہ جب آپ نے ایران میں جو زیارت پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں. اب نیت, ہاں میں نے وہ بتایا, نیت تو بتائی نہیں میں نے, تو نیت بھی میں بتا دوں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی عمل صالح انجام دینا ہے سوائے واجب, نماز صبح, نماز ظہر, ان کے علاوہ جتنے بھی عمل صالح, ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, یہ جو درس سن رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. خوب تو جس عمل صالح کو بھی آپ نے انجام دینا ہے اس میں نیت یہ کریں کہ میں یہ اس عمل کو انجام دیتی ہوں یا دیتا ہوں 1,24,000 انبیاء کی نیابت میں. جب زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں زائرین آتے ہیں, ہم ان کو بھی یاد دیتے ہیں کہ یہ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں 1,24,000 انبیاء کی نیابت میں, کل اوصیاء انبیاء کی نیابت میں, کل مومنین مومنات من الاولین والآخرین الی یوم القیامہ, سب کی نیابت میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں, اپنے مرحومین, اپنے زندہ مردہ سارے رشتہ داروں کی نیابت میں انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ تبارک و تعالی. کل مومنین مومنات, کل مخلوقات الہی ما سوى الکافرین والمشرکین والمنافقین. ہاں یہ باقی سب مخلوق کی نیابت میں, جبرائیل و میکائیل و آسمان کے ملائکہ و جنت کی حوریں, سب کی نیابت میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں, دیتی ہوں قربتاً اللہ ما خلل مشرکین والمنافقین والکافرین, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا اللہ ان کو میں خارج, باقی جو بھی تیری مخلوق ہے اس کی نیابت میں یہ 2 رکعت نماز صبح پڑھ رہی ہوں, 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہی ہوں, زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں, الا الکافرین والمشرکین والمنافقین. سمجھ آ گئی نا, ان کو آپ خارج کریں ہر چیز سے. باقی کبھی بھی یہ چھوٹی نیت نہیں کرنا, یہ 5 آدمیوں کے 4 آدمیوں کے لیے نہیں, ہاں یہ بولا من الاولین والآخرین الی یوم القیامہ ما الا الکافرین والمشرکین والمنافقین. جب بھی زیارت کے لیے جائیں ان کو بھی اسی طرح سے نیت آپ یاد دیں. اس نیت سے آپ جب یہاں سے چلیں گی تو گویا ہر قدم کا ثواب آپ سے پہلے ان کو پہنچا ہوگا, یعنی آپ کو تو ابھی میں کرنے سے ملے گا, وہ جو آپ نے نیت کر لی ہے تو جس کے لیے آپ نے نیت کیا بحمد اللہ تعالیٰ ثواب وہاں پہنچا ہوگا. جیسے وہ میں نے زمین کا بتایا نا, وہ ان کے جانے سے پہلے وہاں زمین سلام پہنچا دیا ہوتا ہے. خوب اور کوئی سوال ہو؟ نہیں اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے, بس وہ صرف زیارت ہے, وہ چھوٹی سی ہے, وہ آپ مفاتی کے اندر ہے, یہاں پر بھی ہے میرے پاس ہے, لیکن جو ہے مفاتی میں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو ثواب ہے, میں ابھی آپ کو ایک وضاحت کروں. دیکھیں نوافل, یہ جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان میں سے جو نافلہ ہوتی ہے, نافلہ نماز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے, نافلہ میں سورہ حمد پڑھ لیں, رکوع کرو, سجدہ کرو, بس کافی ہے. کوئی اور سورہ پڑھو نہ پڑھو, آپ کی نافلہ کیا ہو جائے, صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ بھی میں یہ اس سوال کو سمجھانے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص نافلہ صبح کو اس طرح سے پڑھے, پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نافلہ صبح کو اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, سمجھ آ گئی نا. اگر اس طرح سے نافلہ صبح پڑھیں گے تو آپ کو کیا ثواب ملے گا,
فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح سے نافلہ صبح پڑھے تو یہ پوری جو اللہ کی زمین ہے سونے سے بھری ہو اور تم اٹھا کے صدقہ اللہ کے راہ میں صدقہ دے دو، اتنا ثواب تمہارے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ نافلہ صبح ویسے تو ہر سورت میں پڑھ سکتے ہیں، قل ہو اللہ پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی، سورہ بقرہ تم پڑھ لو، کسی نے منع تو نہیں کیا، سورہ یاسین پڑھ لو، لیکن سورہ یاسین بھی پڑھو گے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں میں نے 500 برابر اس سے بڑی سورت پڑھ لیا تو پڑھتے رہو، اس کا اپنا ثواب ہے۔ ہمیں اس طرح سے پڑھو گے تو کیا ہوگا، ایسا اس کا اپنا ثواب ہے۔ اب آپ وہ سورہ نہیں پڑھتے، اب دونوں ویسے پڑھ لیتے ہیں، تینوں رکعت میں دونوں رکعت میں قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو کیا وہ ثواب نہیں ملے گا، عام 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ان شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جو یہاں پر ابھی میں نے بیان کیا وہ ثواب ملے گا۔ اگر ان شرائط کے بغیر پڑھیں گے تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ کا ثواب ملے گا، باقی وہ جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، وہ ثواب جو ابھی جس کے اللہ ضامن ہے، جس کا رسول ضامن ہے، وہ اسی طرح سے ملے گا جب ایسے آپ پڑھیں گے تو۔ باقی مطلق سلام ہے، السلام علیکم یا ابا، میں نے پہلے بیان نہیں کیا کہ ہر روز 3 مرتبہ سلام کرنا مستحب ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہ چاہے 500 مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ بولیں تو بھی وہ سلام ہی ہے، تو وہ بن جائے گا عام سلام، مطلق سلام بن جائے گا، وہ زیارت عاشوراء والا نہیں بنے گا۔ زیارت عاشوراء تب بھی ہے جب ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ خوب، اور کوئی؟ مولانا صاحب آپ نے بولا کہ اگر ہم عاشور پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 20 لاکھ عبادات کا ثواب ہوتا ہے اس کے اوپر، تو عاشور کے لیے جب ہم کربلا جاتے ہیں تو عاشور کی رات سے خواتین کو روک دیا جاتا ہے، تو عاشور کی رات سے جو خواتین کا ثواب ہے کیا وہ مطلب عاشور والا ہی ثواب ملے گا جو اعمال کا دارالمدار؟ ہاں، وہ وہاں کربلا میں جو چلا گیا اس کے لیے وہی ثواب ہے، چاہے وہاں پر زری کے نزدیک جانے دیں، حرم میں جانے دیں یا نہ دیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی کربلا میں عاشور کے دن لوگوں کو پانی پلائے تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے امام حسین کے پیاسے لشکر کو پانی پلایا۔ سمجھ آئی؟ جو جائیں اس کو بولیں عاشور کے دن اور کوئی کام نہیں کرنا، ایک بوتل لے لینا، ایک گلاس لے لینا، وہاں مومنین کو پانی پلاتے رہنا، اور کوئی کام نہ کر سکے وہ تو جتنی عبادتیں ہیں وہ عاشور کے دن کی عبادتیں، یہی آپ کو بتائیں۔ ایک عبادت ان میں سے ہے کہ اگر وہاں زیارت عاشوراء کا اصل مقام تو وہی ہے ائمہ کی بارگاہ میں، لیکن نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہاں آپ جب پہنچ گئے، اب وہ انہوں نے آپ کو جانے نہیں دیا تو کوئی مشکل نہیں ہے، خود وہاں پر آپ ظاہر ہیں تو وہاں پر وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ ظاہر کا جو روز عاشوراء میں زیارت کرنے کے جو ابھی میں نے آپ کو پہلی روایت یہ بتائی، اسی روایت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عاشور کے دن جو زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو، یہ پہلا حصہ تھا نا کہ منظار الحسین یوم عاشوراء یذل عندہم باقی لقی اللہ یوم القیامہ بثواب الف حجۃ، 20 لاکھ حج، 20 لاکھ عمرے اور 20 لاکھ جہاد، کہ جو خود رسول اللہ کے ساتھ اس نے حج بھی بجا لایا، رسول اللہ کے ساتھ عمرہ بھی بجا لایا، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ وہ زیارت عاشوراء وہاں کربلا میں جانے کا ثواب ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو؟ نہیں، یہ جدا جدا ہے۔ ہاں، یعنی آپ نے چونکہ ہر عمل کا معیار اس کی نیت ہے، آپ جب کہیں گے نافلہ مغرب پڑھتی ہوں قربت اللہ، تب وہ نافلہ مغرب بنے گی۔ آپ کہیں گے دعا نماز مثلا جعفر طیار پڑھتی ہوں تو نماز نافلہ مغرب وہ جعفر طیار کا ثواب ہوگا، وہ نافلہ مغرب کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ نیت، اب نماز صبح ادا پڑھ رہی ہیں تو ادا کا ثواب، قضا پڑھ رہی ہیں تو قضا، یہ تو نہیں ہوگا ساتھ میں جنازے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ جی، سجدے میں شفاعت حسین پہ جو ورڈ آتا ہے جی، تو اس میں سجدہ پہ سر رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم آخری کا مصرع یاد نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ یعنی وہ نہیں کر سکتی تو ایسے وہاں دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصل تو طریقہ وہی ہے، لیکن اب آپ کو آتا نہیں ہے تو تھوڑا موبائل میں پہلے ریکارڈ کر لینا۔ اب بعض دفعہ دعائیں ہوتی ہیں تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، موبائل میں وہ پہلے سے ریکارڈ کر لیتا ہوں، پھر وہ سجدے میں جا کے موبائل کو آن کر کے تو وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتا ہوں۔ ہاں، مثلا بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے نا، کچھ لمبی چیزیں ہوتی ہیں تو یاد نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ایسے وہ پہلے ریکارڈ کر لیں، وہ جب لگائیں گے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ ہاں، کچھ حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں آپ کو، اگر لیکن یہ کہ 4-5 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا بحمد اللہ تعالیٰ، مشکل نہیں ہے۔ خوب، اور کوئی؟
ہاں اس میں کوئی یعنی آپ یہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو ہدیہ امام حسین علیہ السلام، ہدیہ شہداء کربلا. تو میں نے ابھی کیا بتایا، میں نے ان کے جواب میں بولا کہ آپ جو بھی عمل صالح کرتی ہیں نا، ان میں 1,24,000 انبیاء کل مومن مومنات من الاولین والآخرین الی یوم القیامہ الا الکافرین والمشرکین والمنافقین، ان کو کچھ نہیں، اما اس سب مخلوق کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں قربۃ اللہ. ہاں کوئی حرج نہیں ہے، سب کو ثواب مل جائے گا، وہ زیارت کا بھی ثواب مل جائے گا، نماز کا بھی ثواب مل جائے گا. اور کوئی سوال جائے؟ فجر کی جو آپ نے بتایا نافلہ سورہ کافرون پڑھنا ہے، اس کو ذرا دوبارہ وضاحت کیجیے. پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ نافلہ صبح کو اگر 3 نمازوں میں جنت سورہ کافرون، ایک تو نماز نافلہ صبح میں، نافلہ مغرب میں، اور نماز تہجد کی پہلی 2 رکعت میں، یہ جو ہے نا سورہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھیں. جو شخص فرمایا کہ جو شخص بھی نماز صبح میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا کرے گا کہ پوری زمین خدا ادھر کینیڈا امریکہ تک کتنے کلومیٹر ساری سونے سے بھری ہوں اور آپ اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں، اتنا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا. اگر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو 2 رکعت نماز معمولی کا ثواب لکھا جائے گا. 2 رکعت نماز جیسے بھی آپ پڑھیں 2 رکعت، وہ 2 رکعت کیا ہے، لیکن یہ ثواب خاص اس صورت میں ہوگا جب ایسے آپ انجام دیں گے. خوم جی اگر میں نے یہ بھی کہ سنا تھا ایک جگہ پر کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھ لیں اور جو لان اور سلام کا جو حصہ ہے وہ ہم پورے دن میں ویسے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں. ہاں کوئی آرے نہیں، کوئی آرے نہیں. جب ہم وقت پورے دن میں ہم کو دعائے کما بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی متصل ہونا افضل ہے. ہر عمل کو یہ جو مستحبات ہیں متصل ہونا افضل ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ وہاں پر مسجد میں جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ جو تعقیبات ہیں وہ راستے میں پڑھتے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ جو ہے نا وہ سالن پکا رہی ہیں، ساتھ میں یہ بھی اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا پڑھتی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بہتر ہے کہ متصل ہو، اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یہ افضل ہے. خوم اور کوئی سوال تو میں اجازت دوں گا. خوم